رفیق ہیں لیکن سب سے جدا ہے. تو جامی صاحب یہ شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں. مثل خورشید شہر فکری کی تابانی میں، مثل خورشید شہر فکری کی تابانی میں، شمع محفل کس طرح سب سے جدا سب کا رفیق. مغالب کا شعر ہے یہ. جی ہاں. تو بہت اور جامی صاحب نے جو باتیں کہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل آج مطالعے سے بہت دور ہے. ہماری نوجوان نسل وہی کہنا چاہتی ہے جو ان کو اچھا لگتا ہے اور جو گوگل پہ یا یوٹیوب پہ انہوں نے دیکھا ہے. جی تو بہرحال میں یہاں پر ایک میرا اپنا تجربہ بیان کرنا چاہوں گی کہ لیکچر کی تو جی بہرحال میں یہاں پر اپنا تجربہ بیان کرنا چاہوں گی کہ یوم اردو کسی اسکول میں منایا جا رہا تھا اور وہاں پر مجھے بحیثیت مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا. وہاں پر جو طالبہ اردو میں بات کر رہی تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی. انڈیا ہماری کنٹری ہے، ہم انڈیا کے سٹیزن ہیں، اردو ہماری مدر ٹنگ ہے، اردو بولنا ہماری ڈیوٹی ہے، پر بیچاری اردو اس کی تو قسمت ہی پھوٹی ہے. آج کی ینگ جنریشن جب بھی ماؤتھ کھولتی ہے کیول صرف انگریزی بولتی ہے. یہ ایبسلیوٹلی رانگ ہے. ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں اپنی مدر ٹنگ کو لانا ہے، اسے ورلڈ وائڈ بنانا ہے، تب ہی انڈیا کے ڈریمز ہوں گے. سر تھینک یو ویری مچ. تو یہ جو ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جامی صاحب نے جیسے کہا کہ مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک کہ آپ مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ کی زباندانی میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. کیونکہ ایک فارسی کی کہاوت ہے کہ قلم گوید کہ من شاہ جہانم. قلم کہتا ہے کہ میں دنیا کا شہنشاہ ہوں اور ہم اس شہنشاہ کے ادنا ملازم ہیں. تو اس شہنشاہیت پر پورا اترنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے جو بھی یہاں پر نامکس لکھنے والے شاعر اور ادیب یہاں پر آ جائے. میں شاعر اور ادیب تو نہیں کہوں گی، طلبہ اور طالبات کہوں گی، کیونکہ ابھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے. تو آپ لوگ گلزار کی ایک بہت ہی خوبصورت سی نظم ہے کتاب کا رشتہ. آج ہمارے نوجوانوں کے لیے کتاب کا رشتہ بہت ہی ناگزیر ہو گیا ہے، کرنا چاہیے. اور گلزار صاحب نے ایک کتاب کا رشتہ پر ایک بہت ہی اچھی نظم لکھی کہ کتابیں جھانکتی ہے بند الماری کی شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہے، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی. جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہے کمپیوٹر کے پردوں پر. کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے. کبھی سینے پر رکھ کر لیٹ جاتے، کبھی گودی میں رکھ لیتے، کبھی گھٹنوں کو اپنے رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، کتابیں جبینوں سے چوما کرتے تھے. وہ سارا علم تو ملتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکے. کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکے، اور کتابیں گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے. وہ شاید اب نہیں ہوگے، ان رشتوں کا کیا ہوگا. کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشے سے. تو بہت ہی اس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ عزیز طلبہ و طالبات، پڑھا کیجئے، مطالعہ کیجئے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اردو کے طلبہ و طالب علم ہی نہیں بلکہ اساتذہ بھی لائبریریاں سنسان پڑی ہے، کوئی جانا پسند ہی نہیں کرتا. یہاں تک کہ اردو اخبارات بھی خرید کر پڑھنا پسند نہیں کرتے. تو پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. رجسٹرار صاحب، جی ہاں، رجسٹرار صاحب شاید کہیں جانا چاہتے ہیں، تو میں جناب کرناٹکا اردو اکیڈمی کے رجسٹرار صاحب سے میری بہت دلانہ گزارش ہے کہ ان کو دعوت تقریر دیتی ہوں. لیکن رجسٹرار صاحب کو دعوت تقریر دینے سے پہلے میں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جب بھی میں نے ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے آپ کو بہت ہی سادہ مزاج، سادہ لو اور سادہ دل پایا. بہت ہی زیادہ اچھے انسان ہیں اور میں ان کے لیے کہنا چاہوں گی، میں نے کچھ ان کے لیے لکھا تھا. جی ہاں، کہیں کچھ کہا تھا، کہیں کچھ لکھا تھا. معافی چاہتی ہوں، ذرا تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، کیونکہ جو ہے رجسٹرار صاحب جیسی شخصیتیں تعریف کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ شعر میں
جناب رجسٹرار صاحب معززین صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ، تعریف کے محتاج نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ، کیونکہ خوشبو کبھی پھولوں پہ لگائی نہیں جاتی۔ جناب رجسٹرار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیاس پر جلوہ افروز نمائندین شہر، نمائندین ملت، عزیز دوستو، طلباء و طالبات، اساتذہ، صحافی حضرات اور بھائیوں بہنوں، یہ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو کے 9 مشق شعراء ادبا کے لیے تربیتی کارگاہوں کا اہتمام کا افتتاحی جلسہ یہاں پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس جلسہ ہمارے کرناٹکا اردو اکیڈمی کے معزز ممبر علی جناب جامی صاحب نے بڑی ہی اچھے انداز سے یہاں پر آرگنائز کیا ہے، اور یہ ان کی خواہش تھی کہ ریاست کرناٹک کے شعراء اور ادبا اردو زبان پر مہارت رکھے، اور جیسے شمالی ہندوستان میں شعراء اور ادبا مہارت ہے، ویسی ہی مہارت سے یہاں بھی ریاست کرناٹک میں آنے والی نسلوں میں شعراء اور ادبا اور نظامت کے کینڈیڈیٹس کو ہم نے تیار کیا جائے۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، کسی بھی کام کرنے کے لیے کسی بھی ادارے میں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ وسائل تو 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا وسائل تو مالی وسائل ہوتا ہے، فائنانشیل ریسورسز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل بھی ہوتے ہیں، ہیومن ریسورسز بھی ضروری ہوتی ہے۔ میں یہ بڑی خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے وسائل بہت محدود ہیں، مگر کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین صاحب، معزز چیئرمین صاحب اور معزز ارکان کا ایک ایسا گروہ ہے جس میں انسانی وسائل بہت ہے۔ اسی لیے ہم نے جب سے کمیٹی کا انعقاد ہوا ہے تبھی سے کئی پروگرام بہت محدود بجٹ میں ہمیں کامیابی کی راہ دیکھنے کے لیے ملی۔ یہ پہلی بات تو وسائل ہے۔ دوسری بات انٹیگریٹی بھی ہونا چاہیے۔ انٹیگریٹی اگر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ڈھیر سارا مالی وسائل ہے، ڈھیر سارا انسانی وسائل ہے، تو ہمیں کامیاب نہیں ملتی۔ یہ محدود بجٹ اور ڈھیر ساری سی انسانی وسائل سے ہم نے ابھی تک بہت سے کم عرصے میں بہت سے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ سب حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کا ایک وفد مولانا آزاد یونیورسٹی کو گیا تھا، وہاں پر 3 دن رکا، تلنگانہ اردو اکیڈمی سے بھی مطالعہ کیا گیا، وہاں کے بھی اقدامات کا تبصرہ کیا گیا، مگر ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے محدود بجٹ میں کرناٹکا اردو اکیڈمی سارے ہندوستانوں کے اکیڈمیوں کا سے نمبر 1 اول سطح پر ہے۔ ہمیں وہاں کے شیخ الجامعہ وائس چانسلر صاحب نے بھی بڑی تعریف کی۔ انہوں نے ہمیں 30 منٹس کا ٹائم دیا گیا تھا، 30 منٹ کا ٹائم ہمیں ان سے گفتگو کے لیے دیے گئے تھے، مگر جب ہمارے مقاصد کہ ہم کیسے پلان کیے ہیں، کیسے امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں اور کیسے ہمیں سکسس ملی ہے، وہ سب ان کو سمجھانے کے بعد ہمیں 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا، اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ آپ سب پیپروں میں پڑھے ہوں گے، کل پرسوں پچھلے 2-3 دنوں سے آ رہا ہے، اور انہوں نے امید جگائی ہے کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے اشتراک میں بہت سے پروگرامز کیے جائیں گے۔ زبان اردو کی ترقی، بقا کے کارنامے انجام دینے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ تو میں آج
اس موقع پر سب سے پہلے علی جناب جامی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا قدم بڑھایا ہے جس سے ریاست کرناٹکا میں اردو کی ترقی اور بقا اچھے طریقے سے ہوگی. مبارک ہو جامی صاحب. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے معزز چیئرمین صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے آنے سے 2-3 مہینوں میں بہت سے اچھے کارنامے یہاں پر انجام ہوئے ہیں اور اسی طرح آگے بھی کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو زبان کی ترقی کے لیے ثقافتی پروگرامز اور ادبی پروگرامز بھی ہم منعقد کریں گے. آپ سب کو میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہم نے ایک انوویٹو آئیڈیا دیا ہے جس سے سارے ریاست کرناٹک کے طلباء اور طالبات حصہ لیں. کبھی بھی آپ دیکھے ہوں گے جس بھی ٹریننگ پروگرام کو منعقد کیا جاتا ہے وہاں پر آپ کو فیس لیا جاتا ہے، مگر یہاں پر ہم فیس نہیں لے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ضلع بنگلور یعنی کہ بنگلور اربن ایریا کا چھوڑ کر دوسرے ریاستوں سے جو بھی یہاں پر آ رہے ہیں ہمیں ان کو ٹریولنگ الاؤنس بھی دیا جائے گا. اس کے لیے آپ سب کو ٹکٹ یہاں پر کرناٹکا اردو اکیڈمی میں جمع کرنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ نمبر بھی دینا ہے. اگر آپ کو چاہیے تو چیک مل جائے گی، یا چیک آپ کو ضروری نہیں ہے تو ہم آن لائن بھی ٹرانسفر کریں گے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر آپ کے ٹکٹس یہاں پر جمع کر دیجئے. انشاءاللہ ہم اس کا بھی انتظام کریں گے. شکریہ.